الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ میرے مولا علی علیہ السلام کو کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کے سمجھ میں تو حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تو بات دور کی ہے، آج کے ہم جیسے عاشق خیر یہ ہر دور میں کوشش رہی ہے کہ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کو اکثر ذلیل کیا گیا ہے تاکہ چرچہ اہل بیت پہ کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ ذکر کیا کم ہو جس ذکر کو بالا تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس رب ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر شے کی جان ہے۔ تو آج ویڈیو کے لیے آپ کے سامنے برعکس ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شہادت مولا کائنات اکثر ہمارے حضرات جانتے ہیں کہ 21 رمضان پہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر حملہ 19 رمضان کے وقت ہوا تھا۔ تھوڑی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 17ویں رمضان کے وقت حملے کی تجویز کی گئی، لیکن بعض میگزیمم لوگوں کی اس بات پہ متفق رائے ہے کہ یہ حملہ 19 رمضان کی صبح میں ہوا، جب وہ خود اپنے قاتل کو نماز کے لیے بلا کر مصلی پہ اپنے رب کے حضور جلوہ فرما تھے۔ اس وقت ابن ملجم ملعون نے ہمارے آپ کے مولا کائنات علیہ السلام کے اوپر سر مبارک پہ ایسا حملہ کیا کہ وہ اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں آپ کو تھوڑے باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو اکثر بہت کم سننے کو ملتی ہیں، باقی تو آپ بالکل جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسے حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد میں کیا کیا درد سہنا پڑا آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تھوڑی باتیں جو اکثر نہیں سنی جاتی تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا میں چاہتا ہوں۔ تو وہ چند چھپی ہوئی باتیں یہ ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ منافقوں نے مولا کائنات علیہ السلام کے اوپر شدیدانہ حملہ کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، اس کی کہیں پہ بھی ایگزیکٹلی انفارمیشن نہیں ہے بھی تو وہ چھپا دی گئی ہے۔ کیوں چھپا دی گئی ہے اس پہ ہم لوگ آج روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھپائی ہوئی ہو تو کیسے چھپائی ہوئی ہوں گی، کیا چھپایا گیا ہے وہ تو آپ مزید جانتے ہیں کہ کیسے مولا کائنات علیہ السلام کے دشمنوں کے ناموں کو چھپایا گیا ہے۔ وہ نام میں آج یہاں پہ لینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ہم لوگ اہل بیت کی شان میں سب لوگوں کو اتحاد ہو کر محبت اہل بیت سب کے دلوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہر کسی سے یہ کام لیتے رہتا ہے اپنے محبوب اہل بیت کے چرچوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ بس اتنی بات پہ آپ توجہ دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر تو جنگ ہوئی نہیں تھی، اس لیے وہاں پہ ڈائریکٹلی کسی کو دوشی ٹھہرانا ہمارے اہل سنت والجماعت کے حضرات صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ خیر اس کو رہنے دو۔ اس کے بعد میں وہاں پہ جنگ نہروان ہوئی، جہاں پہ ایک الگ سے گروہ کو بنایا گیا جو انڈیویجولی مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ شرارت بھری حرکتوں کے ساتھ دشمنانہ انداز میں پیش ہونے کی کوشش کیے، جہاں پہ صرف ابن ملجم کا نام اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اب میری آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ اس جنگ نہروان میں صرف 8 سے 10 لوگ بچے ہوئے تھے۔ کیا صرف 8 سے 10 لوگوں کے وجہ سے مزید اہل بیت کے اوپر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 7 سے 8 لوگوں کو قید کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ اس کے بارے میں صحیح مستند حدیث سے کچھ اگر انفارمیشن رکھتے ہیں تو برائے کرم کمنٹس میں ضرور پیش کریں تاکہ رجوع للہ ہو اور اصلاح ہو جائے۔ 7 اور 8 کا تعداد وہاں پہ میں منشن کیوں کر رہا ہوں، اس سے مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے بعد بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی دشمنی برقرار رہی،
جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوپر بھی اپنے دشمنانہ انداز کو وہاں پہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ آپ چاہے تو جنگ نہروان کی ہسٹری اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کتنے کم لوگ تھے، وہ رہنے دیجئے۔ اس کے بعد میں حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی وصیتیں کیسی تھی، اس کے اوپر بھی اگر آپ عقل رکھتے ہیں، اگر شعور رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رب سبحانہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے چھپی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں، اور بے شک حضرت مولا کائنات علیہ السلام رب سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ ایک چھپی ہوئی بات ہم کو جاننے کے لیے ملتی ہے کہ انہوں نے وصیت کیسے کی تھی۔ جیسا ہی انہیں الہام ہوا 17ویں رمضان کو، انہوں نے اپنے فیملی والوں کے ساتھ بیٹھا اور انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ان کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ چکا ہے، آئیے چند میں آپ کو وصیتیں کروں۔ اس حساب سے سب سے پہلے ماں زینب علیہ السلام کو مولا کائنات علیہ السلام نے ان کے کلائی مبارکہ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہمارے بعد آپ کربلا معلیٰ میں عظیم ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، کہ وہ اکثر پوچھا کرتے تھے بچپن سے، تو وہی بات انہوں نے وہاں پہ ریپیٹ کی کہ اے میرے پیارے بابا، میں بچپن سے آپ سے پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ میرے کلائیوں کو کیوں چومتے رہتے ہیں۔ جبکہ ماں فاطمہ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو مولا کائنات علیہ السلام نے اس راز کو 17ویں رمضان تک برقرار رکھا تھا۔ تو 17ویں رمضان کے دن انہوں نے وصیت کرتے وقت یہ راز ان پہ آشکارا کر دیا کہ اے میرے پیاری بیٹی جان، آپ کے وقت ایک ایسی آزمائش آئے گی کہ کربلا معلیٰ کے وقت مولا حسین علیہ السلام کو جب شہید کر دیا جائے گا تو آپ کے ان پاک کلائیوں میں ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، تو اس لیے ان ہتھکڑیوں کی تپش آپ کے پاک کلائیوں پر نہ ہو، وہ درد برداشت کرنے کی آپ کے اندر صبر آ جائے اور تحمل آ جائے، اس وجہ سے میں یہ کار خیر کرتا ہوں کر کے مولا کائنات علیہ السلام نے اس کا راز ان آشکارا کر دیا۔ یہ تو ایک محبت اہل بیت اور دختر مولا کائنات علیہ السلام کی ایک محبت کا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا صحیح سمجھا۔ جو میں نے جنگ نہروان کی جو وجہ آپ کے سامنے اسٹارٹنگ میں رکھی تھی اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے شہادت کے بعد کرنے والے عمل کی وصیت وہاں پہ درپیش کی تھی کہ جنازہ پاک کو کیسے سپرد خاک کیا جائے۔ تو اس کی وصیت انہوں نے یوں فرمائی تھی کہ ان کے جنازہ پاک کو ایک اونٹ کے اوپر رکھا جائے مولا حسنین و کریمین کے ذریعے، اور وہ اونٹ جہاں پہ بھی کھڑا ہو جائے وہاں پہ ان کی تربت پاک کو راز کے طور پر تکمیل کر دی جائے، تاکہ دشمنان اہل بیت کو یہ پتہ نہ چلے کہ تربت مولا کائنات علیہ السلام کہاں پہ مقیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، ذرا عقل سلیم لگا کر سوچئے اگر آپ سچ میں اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ جنگ نہروان کے بعد صرف 10-12 یا 10-20 دشمن نہیں، کئی لوگ بچے تھے۔ اس لیے مولا کائنات علیہ السلام نے اس طریقے کی وصیت بنائی اور ویسے ہی کیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ تو آپ بہتر جانتے ہو کہ ان کے اوپر اس ابن ملجم نے جو وار کیا تھا، اس کو مولا کائنات علیہ السلام نے شربت پلوایا، اور وہ شربت اس نے نہیں پیا، تاکہ مورخ حضرات اپنے روایتوں میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص شربت پی لیتا تو وہ کافر ہو کے نہیں مرتا۔ تو یہ کرم تھا، اگر مولا کائنات علیہ السلام کا شربت بھی وہ پی لیتا وار کرنے کے باوجود بھی، تو وہ کافر ہو کے نہیں مرتا بلکہ وہ بخشائے ہوئے مر سکتا تھا۔ اس لیے وہ انعام اس کو حاصل نہ ہو تو رب سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ وہ شربت نہ پیے تاکہ وہ مغفرت کا مستحق نہ بنے۔ تو یہ سب تو آپ کامن چیزیں بالکل جانتے ہیں۔ اس کے اوپر اور تھوڑی بات جو گہری طور پر آپ سوچنے کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر تھوڑا بہت لازم ہی نہیں بلکہ واجب ہے،
کیونکہ اس کے بعد میں وہ اونٹنی جنازہ پاک کو کہاں پہ لے کر گئی؟ اگر آپ ہسٹری میں چیک کریں تو وہ ایک جنگل کی طرف جنازہ پاک کو لے کر چلی جاتی ہے، جیسا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی۔ ایک سفید پتھر کے پاس وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس سفید پتھر کی جہاں پہ مولا کائنات علیہ السلام نے نشاندہی کری تھی، وہاں پہ روضہ مبارک کو بنایا جاتا ہے مولا حسنین کریمین کے دست پاک کے ذریعے۔ تو وہاں پر جو وہ روضہ مبارک بنائے تھے، سوائے اہل بیت اجمعین کے علاوہ کسی نے بھی نہیں جانا تھا۔ تو اے میرے پیارے بھائیو، تھوڑا سوچئے کہ ایسا روضہ مبارک کو وصیت کرنے کی ضرورت کیا تھی، تھوڑا سوچئے۔ اور اس کے بعد میں ان کے روضہ مبارک کا پتہ کیسے چلا، یہ بھی میں آپ کو شارٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ خود سے ریسرچ کرو اس کے اوپر، تاکہ آپ کا خود کا ایمان اہل بیت کے اوپر پختہ ہو جائے۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہسٹری کے اندر، مولا کائنات علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے اپروکسیمیٹلی 70 ایئرس سے 90 ایئر تک روضہ مبارک کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ غالباً آپ 100 سال بھی اگر لے لیں تو غالباً اپروکسیمیٹلی 100 سال کے تک روضہ مبارک کہاں پہ ہے پتہ نہیں تھا۔ اس قدر مولا کائنات علیہ السلام سے دشمنی تھی، منافق مسلمان کے روپ میں موجود تھے، جنہیں آج ہمارے معصوم اہل سنت کے بھائی حضرات مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ بھی برا بولنے سے باز آ جاتے ہیں۔ بالکل برا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا حوالہ ریفرنس چاہیے آپ کو، اگر اس کا ریفرنس آپ کو چاہیے تو سورہ قلم اٹھا کر پڑھیے، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ جو نبی اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایل فیل بکنا جائز ہوتا ہے، نہ کہ گناہ ہوتا ہے۔ خیر، بالکل اس کو درکنار کیجئے، کم سے کم اہل بیت کے اوپر خالص اور مخلص محبت تو لائیے۔ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ان کو زیادہ محبت کرنے سے صحابہ اکرام کی محبت کم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں کم ہوگی۔ صحابہ اکرام جو حق پر تھے ان کا مرتبہ ان کے جگہ پر ہے، اہل بیت کی محبت کا مرتبہ ان کے جگہ پر ہے۔ آپ یہ سوچیے، یہ مت کسی منافق کو صحابی کا درجہ مت دیجیے، کسی صحابہ کے خلاف اگر کوئی برا بولے تو وہ برداشت مت کیجیے، یہ ایمان کی عین نشانی ہے۔ لیکن اگر آپ جتنا چاہے اتنا محبت، یہاں تک کہ آپ اپنے فرائض کے اندر بھی کامل رہیں، اہل بیت اطہار اجمعین کے خلاف اگر آپ کے دل کے اندر شک کے ساتھ بھی محبت رہی تو آپ اپنے عبادتوں کو رب سبحانہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں پاؤ گے۔ چاہے تو آپ کسی بھی عالم دین سے یہ دریافت کر سکتے ہیں، کسی بھی فرقے سے، سارے لوگ متفق رائے آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ابھی میں پوائنٹ کے اوپر کنٹینیو آ جاتا ہوں کہ میری وجہ کیا تھی وہ بولنے کی، کہ روضہ مبارک غالباً 100 سال کے تک وہاں پہ مخفی انداز میں رہا۔ 100 سال کے بعد میں جب وہاں پہ یہ منافقوں کا دور ختم ہو گیا، جب بنو عباس کا جو دور آ گیا، جنہوں نے ہر بادشاہ کو جو اہل بیت کے خلاف حکمرانی کیا تھا اس کو اس کے قبروں میں سے نکال کے جب مارا تو ہر ایک بادشاہ کے قبر میں سے ہڈیاں نکلی، جسے آپ بڑا بڑا مقام دے سمجھتے ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہو، آپ ریسرچ خود کیجئے، کیونکہ میں یہاں پر کسی کے بھی دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ خود سے ریسرچ کیجئے۔ میری وجہ صرف یہ ہے، میری نیت صرف یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت خالصانہ طور پر آ جائے۔ آپ خود مستند دلائلوں کی روشنی میں خود سے ریسرچ کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 100 سال کے بعد، غالباً 127 ہجری کے بعد میں جب بنو عباسیہ کا دور آیا تو انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیوں کا بدلہ لیا۔ جب رب سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح وقت سمجھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی تربت کہاں پہ ہے، یہ لوگوں پر ابھی اس کا راز کھول دیں، تب ایک بادشاہ جسے دنیا ہارون رشید صاحب کے نام سے جانتی ہے، ان کے اوپر یہ راز آشکارا ہو گیا۔ جب وہ ایک ہرن کے شکار کے لیے جنگل میں چلے تو ایک وہاں پہ جو ہرن تھی وہ اس مقام پر پہنچ کر الٹا شکار تھی، وہ اس کا شکار کرنے کے لیے گئے تھے ہارون رشید صاحب۔ تو وہ جب شکار کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ ہرن کے جیسا مزاج اس کے اندر نہیں تھا،
تو وہ دیکھ کر ہارون رشید صاحب جو ہے پریشان ہو گئے، یہ ہرن مجھے ڈرتی کیوں نہیں ہے؟ ایسے ان کے دماغ میں جب سوالات آنے کا سٹارٹ کیے، تب وہاں پہ انہوں نے ایک بزرگ کو پایا اور اس کی وجہ اس بزرگ سے وہ جاننے کی کوشش کی کہ اے حضرت یہ ہرن مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہے؟ تب وہ بزرگ نے لاکھ کوششوں کے بعد جب ان بزرگ کو ہارون رشید صاحب کے اوپر جب بھروسہ آیا، تب انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ شیر خدا، اسد اللہ، مظہر العجائب الغرائب، امام المشارق المغارب، حضرت علی بن ابو طالب سلام اللہ علیہ اجمعین کا روزہ مبارک ہے، جو غالباً 70 سے 100 سال کی ڈیوریشن سے زیادہ یہاں پہ مخفی طور پر رکھا گیا ہے۔ آپ اہل بیت کے عقیدت مند رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ہم نے یہ بتانا صحیح سمجھا، اور یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر آپ اپنی خدمت انجام کریں۔ اس کے بعد میں وہ حضرت وہاں سے جا رہے تھے تو ہارون رشید صاحب نے ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو یہ تو بتائیں تاکہ میں ہسٹری کے اندر لکھ سکوں کہ کن حضرت نے کہ وہ ہیں کون۔ تب ان حضرت نے اپنا راز آشکارا کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ راز ان کو بتایا۔ اس کے بعد ان کے ذریعے اس پاک جگہ کی تعمیر ہوئی، جس جگہ کو آج ہم نجف اشرف کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں پہ ہر کوئی اپنی دل کی مرادیں لے کر جاتا ہے، ایمان چاہیے تو ایمان کا خزانہ پاتا ہے، جو چاہے وہ پاتا ہے، اگر کوئی چاہے تو وہاں سے ولایت بھی پا لیتا ہے۔ میرا بولنے کا صرف اور صرف واحد مقصد یہ ہے کہ جب مولا کائنات علیہ السلام خود اپنے روضہ مبارک کی خود 100 سال کے آس پاس تک اپنے روضہ مبارک کو خفیہ طریقے سے رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، تو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کتنے سارے چیزوں کو مٹھایا گیا ہوگا اور کتنے سارے چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہوگا۔ جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ میں جو بھی چیزیں حرام ہیں وہ چیزوں کو حلال قرار کر دیا گیا ہے۔ یہ سب بنو امیہ کے سلسلے سے کارنامے ہیں جو آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سامنے دکھا رہا ہے، تاکہ آپ اہل بیت کے عشق میں خالص اور مخلص طریقے سے ایمان لائیں اور کل ایمان کے غلامی اختیار کر لیں، جو کہ اہل بیت کی غلامی ہے۔ اہل بیت کے عشق کے اندر کچھ خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز حشر منہ دکھانے کی قابلیت حاصل ہو سکے۔ خیر، یہ ویڈیو میں نے جلد بازی میں صرف نئے پوائنٹس پر اتنا ہی بنایا ہے۔ اگر آپ مزید اس پہ جانکاری چاہتے ہیں تو زیادہ لوگ اگر کوئی کمنٹس کریں گے پرٹیکولرلی اس ویڈیو کے اوپر، تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے، اگر امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار ہوتا تو کیوں ماں زہرا علیہ السلام کے دروازے پہ وار ہوتا؟ کیوں نہیں ملتی مولا حسن علیہ السلام کو ان کے پیارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ؟ اور کیوں ان کے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوتے؟ تو یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں۔ برائے کرم اس کے اوپر زیادہ سوچئے اور اپنے ایمان کے اوپر کام کیجئے، عشق اہل بیت کو عام کیجئے۔ اتنا کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا